بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا مسلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کے سائنسی اعجاز کے ایک نئے حلقے میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے قرآن اور سائنس کی روشنی میں یہ سمجھا کہ آسمان اور زمین کیسے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ زمین، چاند، سورج اور ستارے سب اپنے مدار میں رہ کر کس طرح گردش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں اور نہ اپنے مدار سے کبھی باہر نکل سکتے۔ تو قرآن میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص نظام اور سسٹم سے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود سیاروں اور ستاروں کو تھامے ہوئے ہے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنی جگہ واپس نہیں لوٹا سکتی۔ اسی مخصوص نظام اور سسٹم کو سائنس کشش ثقل یا جاذبیت یعنی گریوٹی کا نام دیتی ہے، اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر یہ سب اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائیں تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج کے اس حلقے میں اس جاذبیت اور گریوٹی کو مزید تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ، اور یہ سمجھیں گے کہ جاذبیت کا یہ سسٹم زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے لیے اور زمین پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے کس قدر اہم ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اگر گریوٹی نہ ہو تو انسانی زندگی میں کیا کیا مشکلات آ سکتے ہیں۔ کیا یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر اس کے بغیر باقی رہ سکتے ہیں؟ کیا زمین میں کوئی پودا یا درخت اس جاذبیت کے بغیر اپنی جگہ پر کھڑا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دادا آدم اور دادی حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارتے ہوئے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ہی ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں کے سامان زندگی سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی کہ زمین میں ہی تمہارے لیے استقرار ہے، اور زمین کی چیزیں ہی تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک سامان زندگی بن سکتی ہیں۔ آج ساری دنیا کے سائنسداں یہ پتہ لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کیا انسان زمین سے باہر کسی اور ستارے یا سیارے پر زندہ رہ سکتا ہے، اور کیا کوئی ایسا ستارہ کائنات میں موجود ہے جو انسان کے لیے ٹھکانے کی جگہ بن سکتا ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء بھی مہیا ہوں اور وہاں کی آب و ہوا انسانی زندگی کے لیے مناسب رہے۔ لیکن یہ کوشش ابھی تک ناکام رہی ہے اور آئندہ بھی ناکام رہے گی، کیونکہ کائنات کو بنانے والے نے پہلے ہی یہ خبر دے دی ہے کہ زمین ہی انسان اور جن کے لیے ٹھکانے کی جگہ ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ زمین کے علاوہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت واضح طور پر اس کی نفی کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف زمین ہی انسان کے لیے جائے قرار کیسے ہے؟ تو اس سوال کا جواب جب ہم جدید سائنسی انکشافات کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے جائے قرار ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم وجہ اس کی مناسب جاذبیت ہے، اور سورج سے اس کا مناسب فاصلہ ہے، یعنی ہیبیٹیبل زون۔ اور زمین کی یہ جاذبیت اور کشش اللہ کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی میں قرار کے ہونے میں اس جاذبیت کا بہت اہم رول ہے۔ چنانچہ اگر انسان کی رسائی کسی ستارے یا سیارے پر ہو بھی جائے اور وہاں پانی اور کھانے پینے کی اشیاء دستیاب بھی ہو جائیں، یا زمین سے اٹھا کر وہاں لے کر چلا بھی جائے، تو جاذبیت یعنی گریوٹی کے عدم تناسب کی وجہ سے وہ زیادہ دنوں تک وہاں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سائنس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر انسانی زندگی کو باقی رکھنے میں جاذبیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ گزشتہ حلقوں میں یہ بات بتائی گئی کہ زمین کی دو گردشیں ہیں، ایک اپنے محور پر اور دوسری سورج کے گرد، اور یہ دونوں گردشیں ایک مخصوص رفتار کے ساتھ مسلسل جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتی اور اس پر موجود چیزیں اپنی جگہ ثابت رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جاذبیت یعنی گریوٹی۔ اس جاذبیت کے بغیر زمین کی سطح پر استحکام اور استقرار ممکن ہی نہیں، کیونکہ زمین کا گھومنا انسانی زندگی کو متاثر کر دیتا، تو زمین اور زمین کی چیزوں کو متوازن رکھنے میں گریوٹی کا بہت اہم رول ہے۔ ذرا سوچیں، اگر زمین میں کشش ثقل اور گریوٹی نہ ہوتی، وہ تمام چیزوں کو اپنی طرف نہ کھینچ کر رکھتی، تو ہوا، پانی اور دیگر ضروری عناصر زمین کی سطح پر کیسے باقی رہتے؟ یہ سب تو خلا یعنی اسپیس میں بکھر جاتے۔ اگر یہ کشش ثقل اور گریوٹی نہ ہوتی تو ہم زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے، بلکہ خلا میں تیرنے لگتے۔ زمین پر جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور جو ماحولیاتی توازن ہوتا ہے، اس میں بھی جاذبیت کا اہم رول ہے،
کیونکہ چاند اور زمین کی باہمی جاذبیت سمندروں میں مد و جزر پیدا کرتی ہے جو ماحولیاتی توازن اور سمندری حیات کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح زمین کے سورج کے گرد اپنے مدار میں گھومنے کی وجہ سے دن اور رات اور موسموں کا نظام برقرار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جاذبیت کا وجود زمین پر زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ جاذبیت کی قوت نہ ہوتی تو فضائی غلاف یعنی ایٹماسفیئر بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ یہ قوت ہی اس کو اپنی طرف کھینچ کر رکھتی ہے۔ بغیر جاذبیت کے ہوا کے مالیکیول خلا میں منتشر ہو جاتے اور پھر سانس لینے کے لیے آکسیجن ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پانی کا چکر یعنی واٹر سائیکل کا سسٹم بھی ختم ہو جاتا، کیونکہ بارش، دریاؤں کا بہاؤ اور سمندروں کا وجود اسی جاذبیت کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جاذبیت کے بغیر جسمانی ساخت بھی متاثر ہو جاتی، کیونکہ انسان اور دیگر جانوروں کی ہڈیاں، پٹھے اور اعضاء جاذبیت کے مطابق ہی ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلا یعنی اسپیس میں طویل عرصہ گزارنے والے خلابازوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں، جس سے جاذبیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جسم میں جو خون کی گردش ہوتی ہے اور ہمارا دل جو خون کو پمپ کرتا ہے، اس میں بھی جاذبیت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خلا میں خون کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہے، کیونکہ وہاں جاذبیت کا فقدان یا نقص ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خلائی مشن پر جانے والوں کا یہ بیان ہے کہ ہم جب اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں زمین کی کشش کم ہو جاتی ہے یا بالکل مفقود ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلی دشواری یہ ہوتی ہے کہ بدن میں خون کے دوران کا نظام الٹ پلٹ جاتا ہے۔ خون بدن کے نیچے حصے کی طرف بہنے کے بجائے اوپر کی طرف بہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ سوج جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، ہڈیوں سے کیلشیم کم ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ خون کے اندر اس قدر اضطراب ہونے لگتا ہے کہ گردہ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا، گردے میں بڑی بڑی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، معدہ سکڑنے لگتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جاذبیت کے نہ ہونے کی وجہ سے خلا میں انسان سکون سے سو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں بستر پر اس کا بدن اور سر برقرار ہی نہیں رہتا، کبھی سر اوپر تو کبھی پیر اوپر، تھوڑی سی حرکت سے بدن اٹھ کر ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی میں تیر رہا ہو۔ اور اس بےقراری کی وجہ سے بدن کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خطرناک قسم کے جراثیم اور وائرس بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دل کو جسم کی تمام رگوں میں خون پہنچانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، کیونکہ جاذبیت کے نہ ہونے کی وجہ سے خون آسانی سے بہتا نہیں اور اس محنت کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جاذبیت انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ اور یہ تمام سائنسی حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم صرف مذہبی کتاب ہی نہیں بلکہ سائنس اور حقیقت پر مبنی ایک الہامی کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جاذبیت جیسی کائناتی قوت کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سائنسی اعجاز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جاذبیت نہ صرف زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کائنات کے توازن کو بھی برقرار رکھتا ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ہی مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن چونکہ ہر دور کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اس لیے اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ قدرت کے قوانین کو ایسی زبان میں بیان کرتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اور ہمارا یہ دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس کی وجہ سے قرآن میں بتائے گئے قدرت اور کائنات کے قوانین کو سمجھنے میں پہلے سے زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ تو اللہ ہے کہ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں جاذبیت اور گریویٹی کا یکساں نظام ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتا تو ایک ہی طرح کا نظام کائنات میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مفید اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کے سائنسی اعجاز کا کوئی حلقہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں، آپ کا کمنٹ ہمارے لیے مزید تحقیق اور مزید حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔